میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری ذمہ داری میری ماں پر آ گئی تھی اور سارے خاندان والے اور رشتے داروں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں میں بہت سمجھدار تو نہیں تھا، لیکن میں نے اکثر چھپ چھپ کر اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ سوکھی روٹی کے ٹکڑے وہ مجھے پانی میں بھگو کر کھلاتی اور خود شاید بھوکی ہی سو جاتی تھی۔ ہم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ میں سرکاری اسکول جاتا تھا، اس لیے تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ اماں نے کچھ گھروں میں کام کاج شروع کیا تھا تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے، لیکن پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں کام سے لوٹی تو اپنے کمرے میں بند ہو کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں گھبرا کر اماں کے پاس گیا تو اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور بنا کچھ کہے روتی چلی گئی۔ اماں کا سفید چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں سوج رہی تھی، لیکن ان کے منہ پر کوئی لفظ نہیں تھا۔ میں نے کتنی ہی بار پوچھا اماں کیا ہوا ہے، لیکن اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اگلے دن سے اماں نے لوگوں کے گھروں کا کام چھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا میں نہیں جانتا تھا، پتہ نہیں وہ کون سی بات تھی جو اماں مجھے بھی نہیں بتا سکی تھی۔ اماں کے گھروں میں کام کرنے سے ہمارے حالات جو تھوڑے بہت بہتر ہوئے تھے وہ دوبارہ سے بدتر ہو گئے تھے۔ زندگی پھر ایک مشکل ڈگر پر آ گئی تھی، لیکن اماں نے دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کیا تھا۔ اکثر رات کے وقت ایک دو آدمی آتے اور اماں کو کچھ پیسے دے جاتے تھے۔ ایسے ہی ہمارا گزارا چل رہا تھا اور میں 12 سال کا ہو گیا۔ وہ آدمی کون تھے اور کیوں ہماری مدد کرتے تھے میں اس بات سے بھی بے خبر تھا۔ پھر ایک دن جب میں اسکول سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر پر ایک سوٹ بوٹ پہنا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ باہر بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میں تو گاڑی دیکھ کر ہی حیران تھا۔ اب اس آدمی کا حلیہ دیکھ کر مزید میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جتنی دیر میں یونیفارم تبدیل کر کے وہاں پہنچا تو وہ آدمی جا چکا تھا۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا یہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا؟ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا کب تک ہم حالات سے ایسے ہی لڑتے رہیں گے؟ اب تو بھوک سے اور فاقوں سے میرا پیٹ بھی کمر کو جا لگا ہے، اس لیے میں نے کام کا بندوبست کیا ہے۔ یہ آدمی میرے لیے کام لے کر آیا تھا اور اب تیری ماں نوکری کیا کرے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے اماں یہی کہتی آئی تھی کہ کاش میرے پاس کوئی ہنر ہوتا تو میں کوئی کام کر لیتی، پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی نوکری کر لیتی۔ اور آج اچانک اماں کو کیسے کام مل گیا تھا؟ اور یہ آدمی کون تھا جو ہمارے گھر آیا تھا اور وہ بھی اماں کے لیے کام لے کر؟ میں نے تو اسے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا۔ اماں نے میری آنکھوں میں اتنے سارے سوال دیکھے تو میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو سلمان، آج رات سے مجھے کام پر جانا ہے۔ ایک بڑی سی حویلی ہے، اس میں کام کرنا ہے۔ میں رات کو جاؤں گی اور صبح لوٹ آؤں گی۔ ساری رات تمہیں گھر پہ اکیلا رہنا ہے اور گھر کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اب تم اس گھر کے واحد مرد ہو اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا، اماں پریشان نہ ہوں، میں اکیلا رہ جاؤں گا، لیکن آپ ساری رات کیسے کام کریں گی؟ رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ لوگ دن میں آپ سے کام کروا لیں۔ میری بات سن کر اماں تلخی سے ہنسی اور کہنے لگی، بیٹا ہر کام کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اور حویلی میں جو کام مجھے ملا ہے وہ رات کو ہی ہو سکتا ہے۔ تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، پڑھ لکھ کر افسر بن جاؤ، یہی میری خواہش ہے۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا کہ میں بہت محنت سے دل لگا کر پڑھائی کروں گا، اور پھر اسی رات سے اماں نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ بہت عرصے بعد میں نے اپنی ماں کو تیار ہوتے دیکھا تھا۔ اماں نے الماری سے اپنا ایک پرانا سرخ جوڑا نکال کر پہنا تو میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگا۔ اماں بہت گوری چٹی اور خوبصورت تھی اور یہ جوڑا پہنتے ہی دھمکنے لگی تھی، لیکن ابا کے انتقال کے بعد سے اماں نے کبھی اتنا گہرا رنگ نہیں پہنا تھا، اس لیے میں پوچھ بیٹھا کہ اماں نوکری پر جانے کے لیے یہ اتنا گہرا رنگ کیوں پہن رہی ہو؟ اماں جو وہ جوڑا پہننے کے بعد اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا رہی تھی، اس کے ہاتھ ایک دم سے ہی رک گئے تھے۔ ایسا لگا تھا جیسے میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہو، اور پھر میری طرف دیکھ کر اماں کہنے لگی، بیٹا یہی میری نوکری کا حصہ ہے
اپنی ماں کو تیار ہوتا دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ بہت عرصے بعد میری اماں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں نے اپنا برقع پہنا، نقاب لگایا اور میرے ماتھے کو چوم کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا کہ میں بڑا ہو کر اچھی نوکری کروں گا اور پھر اماں کو یوں سارے جہان کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات بھی کھلبلی مچا رہے تھے۔ وہ آدمی جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کرنے آتے تھے، وہ کون تھے؟ اماں نے لوگوں کے گھروں کا کام کیوں چھوڑا تھا؟ اب اماں کو آدھی رات کو کون سی نوکری ملی تھی جس کے لیے اتنا تیار ہو کر جانا پڑا تھا؟ یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی، اور پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر کا دروازہ بج رہا تھا۔ یقیناً میری اماں آ گئی تھی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اماں کے گلے لگ گیا۔ اماں نے مجھے پیار کیا اور بہت سارے شاپر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ جیسے ہی میں نے شاپر کھولے تو میری چیخ نکل گئی۔ ان میں گرما گرم حلوہ پوری اور ناشتے کے لیے بہت سارا سامان تھا۔ بہت عرصے بعد میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی تھی۔ جب تک ابا زندہ تھے وہ میری ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے، لیکن ابا کے جانے کے بعد تو ضروریات ہی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اماں کی یہ نوکری تو بڑی ہی اچھی تھی، یہ سوچ کر میں بہت خوش ہوا، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹے نے ناشتہ کر لیا۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، میری ماں کے چہرے کا رنگ کچھ اترا ہوا تھا۔ رات والی سرخی بھی اب ان کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ لباس بھی بہت خراب تھا۔ شاید اماں کام کر کے بہت تھک چکی تھی، کیونکہ 2-4 لقمے کھا کر ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اسکول کے لیے نکل گیا تھا اور جب اسکول سے واپس لوٹا تب تک اماں اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اماں ایسی گہری نیند سو رہی تھی جیسے بہت تھکی ہوئی ہو۔ میں نے ابا کے انتقال کے بعد سے اماں کو کبھی اتنی گہری نیند سوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے اماں نے رات ایسا کون سا پہاڑ توڑا تھا کہ میرے اسکول سے لوٹ کر آنے تک اور دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اماں نہیں اٹھی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا۔ صبح کا بچا ہوا ناشتہ رکھا تھا، وہی کھایا اور سو گیا۔ شام کے وقت اماں کی آنکھ کھلی تو وہ میرے پاس آئی، مجھے نیند میں جگا کر پوچھنے لگی کہ میں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اماں تم تو کام کر کے اتنا تھک گئی تھی کہ تمہیں یہی نہیں پتا چلا کہ میں کب اسکول سے آیا ہوں۔ اماں نے مجھ سے نظریں چرا لی، جیسے اپنے کام کے نام پر کچھ چھپا رہی ہو۔ رات ہوئی تو اماں نے پھر ایک گہرے رنگ کا جوڑا پہنا، ویسے ہی تیار ہوئی۔ اب کی بار اماں نے کچھ خوشبو بھی لگائی تھی۔ پرانی ایک خوشبو کی شیشی پڑی ہوئی تھی، جیسے تیسے اماں نے اسی سے ہی خود کو خوشبودار کیا تھا۔ میں بس خاموشی سے چارپائی پر بیٹھا اماں کو تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے اتنا سجنا سورنا پڑتا تھا۔ اماں نے جانے سے پہلے مجھے پھر سے بہت ساری ہدایات کی اور گھر سے نکل گئی۔ یہ رات بھی ایسے گزر گئی تھی اور پھر صبح اماں بہت سارا ناشتہ لیے لوٹی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے۔ ابھی تو اماں کی نوکری کو شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے، لیکن میں بہت چھوٹا تھا، اماں سے یہ سوال پوچھ نہ سکا۔ البتہ مجھے اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ اب ہم خالی پیٹ نہیں رہیں گے۔ رفتہ رفتہ ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ اب تو اماں مجھے خرچے کے لیے پیسے بھی دیتی تھی۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اماں نے بہت سارے رنگ برنگے کپڑے بھی بنا لیے تھے اور میری تعلیم بھی اب سرکاری اسکول سے ختم کروا کر ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں کروا دی تھی۔ اماں ساری رات گھر سے باہر رہتی ہے اور جب صبح لوٹتی تو پھر سارا دن سو کر گزار دیتی۔ میری اور اماں کے درمیان بہت کم ہی بات چیت ہونے لگی تھی۔ میں بڑے اسکول میں گیا تو بڑے لوگوں کے بچوں سے میری دوستیاں ہو گئیں۔ سب رئیس زادے تھے، ان کی زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے۔ آہستہ آہستہ میں بھی انہی رنگوں میں رنگنے لگا تھا۔ زیادہ تر لڑکے اسکول سے نکل کر سگریٹ نوشی کرتے تھے، اور جب میری دوستی ان سے ہوئی تو ان لوگوں نے مجھے بھی سگریٹ کا عادی بنا دیا۔ پیسوں کی کمی تو اب میرے پاس بھی نہیں تھی، اس لیے میں بھی سکون سے سگریٹ خرید کر ان کے ساتھ سگریٹ پیتا، بہت ساری موویز دیکھتا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ بےہودہ قسم کی موویز دیکھنے لگے۔ اماں رات کو کام کے لیے چلی جاتی تو میں دوستوں کو اپنے گھر بلا لیتا۔ سب دوست میرے گھر آ کر مووی دیکھ لیتے تھے اور اماں کے آنے سے پہلے میرے سبھی دوست واپس چلے جاتے تھے۔ تقریباً ہر طرح کے غلط کاموں میں میں ملوث ہو چکا تھا۔
کبھی کبھی تو نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ بس اتنی احتیاط کرتا کہ اماں کو میری ان سرگرمیوں کا پتہ نہ چلے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے اولاد کے بارے میں خود بخود ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک صبح میری اماں گھر آئی تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ ماں ناشتہ رکھ کر میرے پاس آئی اور پھر ایک دم ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم ساری رات کیا کرتے رہتے ہو؟ میں گھبرا گیا اور جھوٹ کہہ دیا کہ اماں میں تو سو جاتا ہوں۔ انہوں نے اداسی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، جھوٹ مت بولو سلمان، مجھے لگتا ہے تم میرے پیچھے کچھ غلط کام کرتے ہو۔ اماں کی بات سن کر میں ڈر گیا تھا کہ کہیں انہیں میرا سچ پتہ نہ چل جائے، اس لیے میں نے انہیں چپ کروانے کے لیے غصے کا سہارا لیا اور چیخ کر کہا، اماں تم ساری رات خود تو گھر پر رہتی نہیں ہو اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں کیا غلط کروں گا؟ اکیلا ساری رات گھر پر پڑا رہتا ہوں، صبح اسکول جاتا ہوں اور سارا دن پڑھائی کرتا ہوں۔ تم سارا دن سو کر گزار دیتی ہو، تمہارے پاس میرے لیے وقت کہاں ہے؟ میری اتنی ساری شکایتیں کرنے پر اماں نے اپنے ہونٹ سے لیے تھے اور وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میری جان میں جان آ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا اب اماں دوبارہ کبھی کوئی سوال نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اس بات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی سرگرمیوں میں مزید آگے بڑھ گیا۔ اب تو میں کبھی کبھی شراب کی بوتل اٹھا کر بھی گھر لے آتا اور دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کی محفلوں میں بھی جاتا تھا۔ میں 16 سال کا ہونے والا تھا اور 10ویں جماعت میں تھا جب ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ یار کب تک ہم ایسے ہی موویز دیکھ کر دل بہلاتے رہیں گے، کیوں نہ آج ہم کسی ایسی جگہ چلیں جہاں یہ سب کچھ ہمیں اصلیت میں مل جائے۔ اپنے دوست اکرم کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ارے کیا تجھے معلوم نہیں، امیر مرد اپنی عورتوں سے زیادہ دوسری عورتوں سے دل بہلاتے ہیں۔ میرا باپ میری ماں کو بالکل پسند نہیں کرتا اور وہ آئے روز ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں اسے دوسری عورتیں مل جاتی ہیں۔ میرے ڈرائیور کو ایسی جگہوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں وہ رات کو ہمیں لے جائے گا۔ یہ سن کر پہلے تو میں کچھ خوف زدہ ہو گیا کیونکہ میں آج تک کسی ایسی جگہ نہیں گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا تھا کہ بھلا میں کیسے کسی عورت کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ لیکن پھر میرا دوست کہنے لگا کہ تیری ماں کون سا ساری رات کو گھر ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا اور بس ایک رات کی تو بات ہے۔ سب دوستوں نے مل کر مجھے منا ہی لیا تھا اور پھر میں خود بخود وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر اسی دوست کے ڈرائیور نے ہمیں اس منڈی میں پہنچا دیا جہاں عورتوں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ وہاں بڑی بڑی سی حویلیاں تھیں۔ آدھی رات کو بھی وہ جگہ خوب روشن تھی۔ میں اور میرے دوست ایک حویلی میں گئے۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ اس کا حلیہ بہت ہی عجیب اور نازیبا سا تھا۔ ہم 7 لڑکوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بہت کم داموں میں تمہیں بہت خوبصورت عورتیں مل جائیں گی، لیکن میرے کوٹھے کے سوا کہیں اور نہ جانا۔ میرے دوستوں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ہم ہمیشہ اسی کے کوٹھے پر آئیں گے۔ اس نے ہم سارے دوستوں کو الگ الگ کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے خوف تو بہت آ رہا تھا کیونکہ میں آج تک کسی ایسی جگہ نہیں آیا تھا، لیکن یہاں آنے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے شراب پلا دی تھی جو آہستہ آہستہ میرے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہاں بہت ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک عورت بستر پر سجی سوری سی بیٹھی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اس کے قریب گیا اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تب میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ جو عورت میرے سامنے بیٹھی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سکی ماں تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر تالا لگ گیا تھا، بس وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی تھی اور وہ خاموشی موت سے زیادہ خطرناک تھی۔ کتنی دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر میں نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تھا، اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر تمہارا کیا کام ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نوکری کرتی ہو، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اماں کے بال پکڑ لیے اور نفرت سے پوچھا، بتاؤ اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم ایک طوائف ہو؟ اماں پھر بھی خاموش رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ میری اماں رات کے اندھیرے میں کیا کام کرتی ہے۔
وہ کون سی نوکری تھی جس نے ہمارے حالات اتنی تیزی سے بدل دیے تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں اس قدر گر سکتی ہے۔ اماں نے میری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو فوراً سے روتے ہوئے کہنے لگی، سلمان مجھے غلط مت سمجھو، بہت مجبوری میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، صرف تمہاری خاطر، تمہارے مستقبل کی خاطر میں نے اپنا آپ بیچ ڈالا تھا۔ میں نے حقارت سے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، اماں کیا پورے زمانے میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں تھا جو تم عزت کے ساتھ کر لیتی؟ کیا تمہارے جسم کا سودا کر کے ہی ہمارا مستقبل خوشحال بننا تھا؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بہت کوششیں کی تھی لیکن کچھ نہیں بن سکا۔ تمہارے ابا کے مرنے کے بعد مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح مجھ پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، کم عمری میں میری شادی کر دی گئی تھی، اس لیے جب تمہارا باپ گزرا تو میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرد ہوتا ہے جس کی گندی نظر میرے وجود کو کھانے لگتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان مردوں کو جب بھی موقع ملتا وہ میری عزت سے کھیلنے لگتے۔ انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے ابا کے 2 دوست میری مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے لگا تھا وہ ہماری ہمدردی میں آتے ہیں، انہیں ہمارا خیال ہے، لیکن کچھ دنوں کی مدد کے بعد انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ جان بوجھ کر رات کے اندھیرے میں آتے اور پیسے دینے کے بہانے میری عزت سے کھیلتے تھے۔ پہلے تو میں انہیں ٹالتی رہی اور پھر تمہاری خاطر ان سے پیسے لیتی رہی، لیکن پھر وہ حد سے گزرنے لگے تو میں نے ان کا سہارا بھی چھوڑ دیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہمارے گھر فاقے ہونے لگے تھے، ہم دونوں بھوکے رہنے لگے تھے، کسی کو ہمارا خیال نہیں تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا، اور پھر ایسے میں ایک روز ایک آدمی ہمارے گھر آیا، اسے کسی طرح پتا چلا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور بہت مجبور ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر عزت بیچنی ہی ہے تو مہنگے داموں پر بیچو، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے چند پیسوں کی خاطر عزت بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس وقت تک حالات سے اس قدر پریشان آ گئی تھی کہ بنا سوچے سمجھے ہی ہاں کر بیٹھی، اور پھر ایک ہی رات کے بعد مجھے اتنا پیسہ ملا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں ناشتہ لے کر صبح گھر پہنچی تو تمہارے چہرے کی خوشی نے مجھے اس راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں تمہیں ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اس لیے ہر رات اپنے آپ کا سودا کرنے لگی۔ ہم جو کھاتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، وہ سب کچھ یہی عزت بیچ کر ملتا ہے۔ یہ کہہ کر اماں زاروں قطار رونے لگی، لیکن اس کے آنسو میرے دل پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میری ماں اتنے سالوں سے دوسروں کے بستر کی زینت بنتی آئی تھی۔ اپنی ماں کے سارے مسئلے مجھے صرف اس کے بہانے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے میرے لیے کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اماں نے یہ سب اپنی خوشی سے کیا ہے۔ اس وقت نشہ مجھ پر سوار ہونے لگا تھا، میں صحیح اور غلط سب کچھ بھول چکا تھا، مجھے کسی بھی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں غصے میں اماں کے قریب ہوا اور اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پیسے لے کر خود کو فروخت کرتی ہو نا، تو میں بھی پیسے دے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اب میری خاطر اپنا آپ پیش کر دو، میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ میری بات سنتے ہی اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگایا اور کہنے لگی، تیرا مستقبل بنانے کے لیے میں نے خود کو بیچ دیا ہے اور تو مجھے ہی خریدنا چاہ رہا ہے۔ انہی پیسوں سے جو پیسے مجھے بیچ کر ملے ہیں، میں چاہتی تھی تو اچھا انسان بنے، پڑھ لکھ کر افسر لگ جائے تو میں بھی اس گندے کام سے نکل آؤں گی، لیکن تو میرا ہی خریدار بن بیٹھا ہے۔ اماں کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میں مزید درندہ بن گیا تھا اور اپنی ماں پر ہی جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا، جو کچھ وہاں ہوا وہ بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک عذاب ہم پر نازل ہوا تھا اور اتنا تیز زلزلہ آیا تھا کہ پورا کمرہ لرز گیا تھا۔ دیواروں پر لگی بے حیائی سے بھری تصویریں زمین بوس ہوئی تھی اور چھت پر لگا پنکھا زور سے ہل رہا تھا۔ ایک فانوس بھی چھت پر لٹکا ہوا تھا جو ایک دم سے نیچے کو گرا تھا اور میری ماں نے آگے بڑھ کر مجھے بچا لیا تھا۔ میری ماں کا سر پھٹ گیا تھا، میں تو ابھی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ میری ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، ہر کوئی خوف کے مارے بھاگ رہا تھا۔ اماں مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھے گھر لے آئی۔ میری حالت بہت عجیب تھی، زلزلے کے جھٹکوں نے میرے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے ہوش آ رہا تھا،
گھر پہنچ کر میری ماں نے مجھے پانی پلایا۔ زلزلے کے جھٹکے اب رک چکے تھے، لیکن میری ذات ابھی بھی زلزلے کی زد میں تھی۔ اماں میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگی، لیکن اماں سے بھی کہیں زیادہ گنہگار تو میں تھا۔ میری ماں نے سب کچھ میرے مستقبل، میری بھلائی کے لیے کیا تھا، اور میں نے وہی سب میں پانی ملا دیا تھا۔ اماں کی ساری قربانی کو میں نے رائے گاں کر دیا تھا۔ میں نے بھی اماں سے معافی مانگی اور کہا، اماں مجھے معاف کر دے، نشے کی حالت میں مجھے احساس نہیں رہا، میں تجھ پر ہی حملہ کرنے کو تیار ہو گیا تھا، کیسے میں نے تیری عزت کو روندنے کا سوچ لیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ اماں نے میرے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، میں نے تجھے حرام کا نوالا کھلایا تھا، پھر میں کیسے سوچ لوں کہ تو حلال راستے پر چلے گا؟ تیرے پیٹ میں ہر نوالا حرام کا ہے، اس لیے تو تجھے حرام اور حلال کی پہچان نہیں رہی، اور اپنی ماں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے بھی باز نہیں آیا۔ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گی، کبھی تجھے حرام کا نوالا نہیں کھلاؤں گی، ہم دونوں خوب محنت کریں گے۔ میں نے بھی اماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی اماں کو نہیں تنگ کروں گا، کوئی فرمائش نہیں کروں گا۔ میں 16 سال کا جوان لڑکا ہو چکا تھا، اب میں محنت مزدوری کرنے کے قابل تھا۔ جو وقت گزر گیا تھا ہم دونوں اسے بھولنے کو راضی تھے، بس اب ہم نے اپنے رب سے معافی مانگ لی تھی تاکہ ہمارے ماضی سے سارے گناہ دھل جائیں۔ میں بس آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو کبھی حرام کا نوالا نہ کھلائیں، کیونکہ حرام کھانے والی اولاد کبھی حلال کام نہیں کر سکتی، اور اس معاشرے میں موجود بیوہ عورتوں کو جینے کا حق دیں، انہیں اس قدر پریشان نہ کریں کہ وہ خود جسم فروشی کے اڈوں پر پہنچ جائیں۔ یہ معاشرہ ہم انسانوں سے بنا ہے اور ہمیں خود اس معاشرے کو انسانوں کے لیے بہتر بنانا ہوگا۔